سچی بات سکھاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا سب بیٹھ جاؤ اسپیکر آگے سے. اے بیٹا آپ کو سمجھ نہیں پڑی اسپیکر کھڑے ہو گئے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں اسپیکر آگے کھڑے ہو گئے آپ بیٹھ جانا. جو اسپیکر آگے کھڑے ہوتا ہے نا آگے آواز نہیں جاتی. پھر لوگ کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی. دیکھو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا باتیں کی اس میں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور سیدھی راہ چلاتے کیونکہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حضور صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم حضور کے قدموں تلے. اگر صراط مستقیم چاہیے سیدھی راہ چاہیے تو آجا پیارے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گر جائے. کیونکہ سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نزع روح میں آسانی دے. نزع روح میں آسانی دے. اپنا پیارا پیارا جلوہ دکھا کر کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند. میں اپنی مثال دیتا ہوں. آج آپ فیصل آباد فلائٹ شیڈول بہت متاثر ہے. فلائٹ ڈائریکٹ نہیں آ رہی. پچھلے ہفتے میں لاہور سے آیا, آج میں لاہور سے آیا, اور فلائٹ کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ میری بالکل نیند نہیں ہوئی. اس قدر مطلب میں تھکاوٹ میں, اور جب یہاں پہنچا نا تو ایسی میری حالت ہو گئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے آنکھیں بند ہو رہی تھی. اسے کہتے ہیں میٹھی نیند. کیا کہتے ہیں؟ بندہ سونا نہیں چاہے لیکن پھر بھی آنکھیں بند ہوتا ہے. نہیں ہوتا کبھی ہوتا ہے نا. کیسی میٹھی نیند آتی ہے. ہوتی ہے نا کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی سو جاتا ہے. ایسی میٹھی نیند ہوتی ہے. اے نبی کے غلام, اپنی زندگی نبی کے نام پر وقف کر کے ان کے احکامات کو مان کر تو قبر میں تو جا. پھر دیکھ وہ آئیں گے اور آ کر مرقد میں بندوں کو تھپک کر, مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھ بنائے کروڑوں دشمن, لاکھ بنائے کروڑوں دشمن, کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تم عراقی میں برایا تو
تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بنایا، کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہماری بنی ہوئی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے؟ ہم حضور کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، حضور کی امت میں بنایا، ظاہر نصیب حضور کے چاہنے والوں میں بنایا، ظاہر نصیب حضور کے نام کے صدقہ کھانے والوں میں بنایا، اور پھر چرچا کرنے والوں میں بنایا۔ یہ سب بنی ہوئی ہے، اب اس بنی ہوئی کو بگاڑتا کون ہے؟ خود ہم، بد اعمال کے ذریعے، نافرمانیوں کے ذریعے۔ ہماری تو بنی ہوئی ہے لیکن ہم ہی بگاڑتے ہیں۔ لیکن وہ کریم آقا اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سبز رنگ کا حلہ پہن کر بلند مقام پر کھڑے ہوں گے کہ دیکھیں گے کہ حضور کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام وہیں سے حضور کو پکاریں گے، میرے آقا ان کی آواز سن کر پہنچیں گے اور میرے آقا فرمائیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں یاد کیا، مجھے آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند شریف سنبھال کر دوڑیں گے اور جا کر روک لیں گے اور پوچھیں گے فرشتوں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جہنم کی طرف۔ میزان ہو گیا؟ جی حضور میزان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ پلہ ہلکا ہے، اب حکم ہو گیا ہے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ تو میرے آقا علیہ السلام اپنی داڑھی شریف کو اپنے قبضے میں لے کے کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا نا، تو نے وعدہ کیا نا کچھ کروں گا، تو آواز آئے گی جیسے میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو۔ تو ہمارے آقا فرمائیں گے فرشتوں چلو دوبارہ چلتے ہیں، دوبارہ میزان کرتے ہیں۔ تو میرے آقا اس مجرم کو لے کر دوبارہ میزان پہ جائیں گے اور اس کے اعمال تلے جائیں گے، دوبارہ ہلکا ہوگا پلہ۔ تو پھر حضور اپنے دامن سے ایک چٹھی، ایک رکا نکالیں گے اور اس کے پلے میں رکھ دیں گے۔ جیسے ہی حضور کی چٹھی اس کے پلے میں پڑے گی تو نیکیوں کا پلہ اوپر آیا اور اعلان ہوگا مبارک ہو، مبارک ہو، سعادت مند ہے، سعادت مند ہے، یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا، اسے جنت لے جاؤ، جنت لے جاؤ، جنت لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور کی مبارک دستے کرم سے رکھا ہوا ایک رکا، اس پہ لکھا ہوگا درود شریف، ایک روایت میں آتا کلمہ شریف، یعنی ہماری زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف اور میرے آقا پر پڑھا ہوا درود دل سے اور حضور کے ہاتھوں کی برکت۔ آگے طویل حدیث ہے، میں اس کو مختصر کرنا ہوں۔ میرے آقا نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں گے۔ اب غلاموں پہ فرض ہے نا کچھ کرے تو صحیح، ہنس ہنس کر نمازیں چھوڑ دیں، داڑیاں کٹواتے رہیں، گندی نانی بہاتے رہیں اور دعویٰ کریں حضور کے عشق کا۔ میرے پیارے بھائی ذرا غور کرو، ذرا سمجھو، کتنا رہ لیں گے دنیا میں، کتنا کھا لیں گے، ایک دن تو جانا ہی ہے نہیں۔ تو اللہ کرے اس طرح جائے نا کہ حضور راضی ہو، اور جب قبر میں پہنچے تو حضور خوش ہوں اور خود حضور فرمائیں کہ چھوڑو یہ تو میرا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے، ایسی موت عطا فرمائے۔ تو ذرا غور کرنا میرے پیارے بھائیو، صرف نعت خوانی ہی سننا یہ مشکل بات ہے کہ حضور کے فرمان بھی تو ہے نا، قرآن بھی تو ہے نا، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے نا۔ اب صرف نعت خوانی سنتے سنتے کہیں بس ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، تو فرمانوں کا کیا ہوگا حضور کے؟ تو ہماری جو حدیثیں ہیں حضور کی ان کا کیا ہوگا؟
یہ کوئی ایسے ہی ہے معاذ اللہ؟ نعت خوانی ایک ذریعہ ہے عشق بڑھانے کا، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ہمیں عمل کے میدان میں آنا ہوگا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ ہم کبھی بھی جان بوجھ کے نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ابھی تک جس نے عشاء نہیں پڑھی وہ جا کے عشاء پڑھے گا پہلے. ٹھیک ہے؟ اور فجر کی نماز با جماعت انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے. تو میرے آقا کا غلام، میرے آقا اسے نہیں بھولیں گے، اور قیامت کے دن بھی اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں اور پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی رسول نے اللہ صاحب والسلام عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ دیکھو صحابیوں کی فکر دیکھو، صحابیوں کی فکر دیکھو، حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اچھا ترتیب میرے ذہن سے ذرا نکلی کہ یہ شاید یہی ہو، اگر کوئی صاحب میری اصلاح کرنا ہے تو کر سکتا. تو آقا نے فرمایا کہ مجھے میزان پر دیکھ لینا، میزان پر دیکھ لینا، وہاں ملوں گا. تو صحابی رسول سبحان اللہ تربیت یافتہ ہیں نا حضور کے، یعنی کہ براہ راست تلمیذ ہیں حضور کے، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سیکھا، میرے آقا کی صحبت میں. عرض کرتے ہیں حضور اگر میزان پہ آپ کو نہ پاؤں تو؟ اللہ اکبر. یہ نہیں کہا حضور اگر آپ وہاں نہ ہوں تو، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا پھر حوض کوثر پہ دیکھ لینا یا پل صراط دیکھ لینا. اور جی حضور اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو؟ کہا پھر حوض کوثر پہ مل جانا، وہاں مل جاؤں گا. تو حضور نے 3 ٹھکانے بتا دیے کہ میں یہاں 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 ہوں گا. یاد رکھو کہ ٹھکانے آئے 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 3 ٹھکانے حضور نے بتایا. ایک تو میزان، پھر پل صراط. پل صراط کیسا؟ بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر بنائے ہوا پل. سب نے گزرنا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے میں شامل ہے، سب کو پل صراط سے گزرنا. تو میرے آقا وہاں کیا کریں گے جب ہم گزر رہے ہوں گے، غلام گزر رہے ہوں گے؟ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان منزل ابن مریم، زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، زندہ ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ، یہی ہے نا. قرآن کہتا ہے نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ صلیب چڑھائے گئے. قرآن جو کہتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر ہیں، اور قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ آسمان کدھر ہے؟ ارے سیدھا بولو مکان میں ہے. آسمان مکان میں نا. پھر آسمانوں سے اوپر سدرہ ہے، سدرۃ المنتہا، وہ بھی مکان میں ہے. پھر اس سے آگے پھر عرش ہے، وہ بھی مکان ہے. ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ بھی مکان، یہ سب مکان میں ہے. بنا آسمان منزل ابن مریم، اور گئے لامکان تاجدار مدینہ. قصر دنا تک کس کی
رسائی قصر ثنا تک کس کی رسائی قصر ثنا تک کس کی رسائی بولو جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتا ہوں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سارے بچوں کو تاکہ نعت خوانی ہوتی ہے اچھی طرح سے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں ملی تھی حضور کو تحفے میں کتنی ملی تھی یہ تو وسیلہ کام آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ 50 سے 5 جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ 50 پڑھیں پورا دن لگے رہیں بس پڑھتے رہیں نہ کھائیں نہ پیئیں نہ کام کریں نہ کاج کریں نہ بچوں کو دیکھیں نہ بچے بیوی ہوں گے تو دیکھو گے نا پڑھتے ہی رہو 50 میرے موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آیا اور 50 سے ہو گئی 5 اب جو پڑھے گا 5 ثواب ملے گا 50 یہ 50 نماز اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تو تھا لیکن گئے کون جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے آنا جانا میرے حضور کا ہے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کلام پڑھنے کا دل کر رہا ہے کوئی کافی عرصہ ہوا محفل میں بڑا نہیں ہے سبحان اللہ محبت سے پڑھیے گا برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام